الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلى آباء الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرشیدہ محنت کوشش عقیدت کو محمد و آل محمد کا وسیلہ اللہ قبول فرمائے۔ سیدزادے کی کوشش اور خلوص کو بوسیلہ محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس فرش ادا پہ بوالیان حیدر قرار، عزاداران حسین، برادران اہل سنت، سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومن جو دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما۔ کوئی مومن بیمار ہے الہ العالمین تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو جناب علی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب مولا حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب مومنین کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کریں بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ 14 صدیاں ہو گئیں منبر حسین پر آغاز مجلس اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پہ ہوتا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے تمام مکاتب فکر، کسی مکتبہ فکر کے ساتھ کسی کا تعلق ہے وہ قرآن مجید کے اوپر اتفاق کرتا ہے کہ یہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اور یہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، تو آج تک اگر قرآن محفوظ ہے تو حافظوں کی وجہ سے محفوظ نہیں۔ قرآن مجید کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ باقی 3 کتابیں
زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ باقی 3 کتابیں محفوظ نہیں ہیں، آئی اللہ کی طرف سے اور آئیں بھی نبیوں پر، حجتوں پر آئی اللہ کی طرف سے، آئی بھی نبیوں پر، باقی محفوظ نہیں، قرآن محفوظ کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ مجلس صرف سننا کمال نہیں، مجلس سمجھنا کمال ہے۔ کوئی بندہ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ قرآن کی حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، تو اللہ ہی قرآن کو بھیج رہا ہے، اللہ نے ہی پہلے 3 کتابیں بھیجی۔ اگر یہ قرآن نبی پہ آیا ہے تو پہلی 3 کتابیں بھی نبیوں پہ آئی، تو وجہ کیا ہے کہ 3 کتابیں جو پہلے آئیں وہ محفوظ نہیں ہیں، قرآن محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلی 3 کتابیں ہیں نا، وہ نبیوں کے ہاتھوں پہ آئیں، نبیوں کے ہاتھوں پہ آئے، اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ نبی کے دل پہ آیا۔ اب وہ چونکہ نبی کے ہاتھوں پہ آئیں، پھر نبی کے ہاتھوں کے بعد امت کے ہاتھوں لگ گئی۔ جب وہ 3 کتابیں امت کے ہاتھوں لگیں تو تینوں کی تینوں محفوظ نہیں رہی، اور یہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا، اور اسی قرآن کو رسول اللہ امت میں کھڑے ہو کے بتا کے گئے قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب رسول اللہ یہ فرما کے گئے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، اگر تمہیں اہل بیت چاہیے تو قرآن سے پوچھنا، قرآن چاہیے تو اہل بیت سے پوچھنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظام فرما کے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کلام، اللہ کا کلام جو 14 صدیوں سے آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اللہ نے رسول کو دیا، اور رسول اللہ نے اس قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا۔ اہل بیت کی وجہ سے قرآن آج تک محفوظ ہے، امت کی وجہ سے نہیں۔ قرآن کی اگر حفاظت ہے تو اہل بیت کی وجہ سے، تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے اہل بیت کا، کہ جن کی وجہ سے آج تک اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ دیکھو، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کاش پڑھنے کے ساتھ قرآن کو سمجھ لیں۔ اب میں نے اسی قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اگر اخلاص کے ساتھ، تعصب سے ہٹ کر کوئی مسلمان قرآن کو کھول کے سامنے رکھے، میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا، صرف اس آیت کا چھوٹا سا حصہ جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، صرف اس آیت کو مسلمان سامنے رکھ لے اور اسی کو سمجھ لے، انہیں پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے کہا ہے کہ مسلمان اگر تعصب سے ہٹ کر دین کو سمجھنا چاہیں تو پورا قرآن تو الگ بات ہے، پورے قرآن مجید میں صرف اس آیت، جو آیت کا بھی میں نے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اسی کو سامنے رکھ لینا، انہیں پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی؟ میں نے کہا نا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ذرا بیدار ہو کے بیٹھے. آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ باشعور لوگ تشریف فرما ہے، علی کو ماننے والے. میں کہہ رہا ہوں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی. در حقیقت اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی. اس کا مقصد ہے کہ اتنا بڑا اللہ اپنے محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول کر رہا ہے اس کو دیکھتے جاؤ. بس ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے رسول کے کہنے پہ کر لیا، سمجھو کہ جو میرا رسول کہہ رہا ہے وہ رسول نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا. وہ رسول نہیں کہہ رہا، وہ خدا کہہ رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ہی، جو لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں نا، تیز لوگ، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی بات کریں. ہم تو اللہ کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہی ہمیں روک رہا ہے. ہم تو اللہ کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں جی بس اللہ، صرف اور صرف اللہ. اگر صرف اور صرف اللہ کو ہی ماننے سے عبادت قبول ہوتی ہے تو پھر شیطان کی عبادت رد کیوں ہوئی؟ اگر صرف اور صرف اللہ کی کو ماننے سے ہی عبادت قبولیت کے درجے پہ جاتی ہے تو پھر شیطان کی رد کیوں ہوئی؟ شیطان صرف اور صرف اللہ کو ہی مانتا تھا جسے اللہ منوانا چاہتا تھا. حجت خدا کا انکار کیا، حجت خدا کا انکار کیا. حجت خدا کے انکار پہ عبادت ضائع ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی چونکہ حجت خدا کا انکار کیا. تو معذرت کے ساتھ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جب اللہ کا پہلا حجت خدا آدم صفی اللہ ہے تو جب صفی اللہ کے منکر کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کو اللہ قبول کیسے کرے؟ میں نے کہا نا صرف اس آیت کو سامنے رکھ لے مسلمان، صرف اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پہلے رسول کی اطاعت، یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں. پہلی دعوت آخری نبی، آخری رسول، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ جاری ہونے لگا ہے. پہلی دعوت ہے دعوت ذو العشیرہ. اس دعوت ذو العشیرہ کی ابتدا ہوئی ہے لا الہ الا اللہ سے. تو سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو بتا، جہاں سے لا الہ کی ابتدا ہوئی ہے اس ابتدا کی دعوت کرانے والا، انتظام کرانے والا گھر کس کا تھا؟ پہلی دعوت توحید کی دعوت. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کسی جگہ پہ بریک ہی نہیں رکھتے، صرف اللہ. میں انہی سے کہہ رہا ہوں پہلی دعوت
دعوت توحید کس کے گھر میں ہوئی؟ جناب عمران کے گھر میں. یہ ابو طالب کنیت ہے، نام عمران ہے. یہ کنیت کو مشہور کیوں کیا گیا؟ کتابوں میں بھی، تحریروں میں بھی، تقریروں میں بھی، باتوں میں بھی ابو طالب ابو طالب ابو طالب، طالب کا باپ طالب کا باپ، نام ان کا عمران ہے. ابو طالب کنیت ہے. یہ اصل میں ابو طالب کنیت کو اس لیے مشہور کر دیا گیا، انہیں پتہ تھا ان کا نام عمران ہے تو اللہ نے آل عمران سورت بھیجی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ انہیں پتہ تھا کہ اللہ نے آل عمران سورت بھیجی ہے. تو جب آل عمران مسلمان پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا عمران کی آل. تو پھر بتانا پڑے گا عمران کون ہے. تو جب عمران بتانا پڑے گا تو پھر مسلمان کہیں گے وہ تو موسیٰ کے باپ ہیں، کوئی کہیں گے وہ مریم کے باپ ہیں. پھر لوگ پوچھیں گے اگر موسیٰ کے باپ ہیں تو موسیٰ کی تو اولاد ہی نہیں. اگر عیسیٰ کے نانا ہیں، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، تو پھر بتانا پڑے گا یہ عمران علی کے باپ ہے. اللہ آپ کو سلامت ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ عمران وہ عمران ہے جو علی کے باپ ہیں. اس لیے لفظ عمران کو بیان نہیں کیا گیا. کنیت جو ہے کنیت ابو طالب نے یہ کیا، ابو طالب نے یہ کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کے لاکھوں روپے لے کر، ریال لے کر، اور بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے جنہوں نے لکھا ہے اسلام قبول نہیں کیا. میرا سوال ان سے ہے جنہوں نے لکھا ہے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نام کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نام ہے نا اسلام. تو پھر کبھی کبھی انصاف بھی کر لیا کرو. جب لا الہ الا اللہ کی ابتدا ہو رہی تھی اس ابتدا میں رکاوٹ ڈالنے والے کون تھے اور اس عبادت کو اجاگر کرنے والا کون تھا؟ رکاوٹ ڈالنے والے کون تھے؟ پہلی دعوت ہے، پہلی دعوت کون سی؟ دعوت ذو العشیرہ. جس دعوت میں رسول اللہ نے فرمایا آج جو میری مدد کرے وہ میرا بھائی، وہ میرا وصی، وہ میرا جانشین، وہ میرا خلیفہ، جو کرے وہ میرا خلیفہ، وہ میرا جانشین، وہ میرا وزیر، وہ میرا وصی. آج مجھے ایمان سے بتاؤ جو اذان میں ہم گواہی دیتے ہیں وہ یہی گواہی دیتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور مومنوں کے امام ہیں اور متقیوں کے امام ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کے وصی ہیں. یہی اذان ہوتی ہے نا. جس اذان کے متعلق تو نے بکواس کیا ہے کہ علی ولی اللہ کی اذان جو ہے یہ دہشت گردی ہے، میں ایک سوال تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. میں دعوت ذو العشیرہ میں علی ولی اللہ ثابت کرتا ہوں، تو الصلاۃ خیر من النوم ثابت کر. دعوت ذو العشیرہ میں علی ولی اللہ ثابت ہے. یہ پاک رسول کے الفاظ ہیں. وہ میرا وصی، وہ میرا خلیفہ، وہ میرا بھائی. کون جو مدد کرے. پھر مسلمانوں نے یہاں تک لکھا ایک بچہ اٹھا، بچے نے اٹھ کے کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں، باقیوں میں سے کوئی کیوں نہیں اٹھا؟
وہی اٹھانا، وہی اٹھانا۔ اب مجھے اتنا تو بتانے دو یار، غدیر میں علی ولی اللہ کا اعلان ہوا، یہ پہلی دعوت ہے، دعوت ذو العشیرہ، یہ لا الہ کی ابتدا ہے۔ اس لا الہ کی ابتدا میں کس نے کہا تھا قم یا سیدی، اٹھو میرے سردار، اٹھو میرے سردار، بلغ رسالت ربک، پہنچا دو اس چیز کو جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو رسول نے اٹھ کے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سارا انتظام کیا تھا جناب ابو طالب نے۔ اللہ نے کہا تیرا مجھ پہ قرض ہے، اور یہ قرض میں غدیر میں من کنت مولا محمد کی زبان سے نہ کلواؤں، میں اللہ نہیں۔ یہ دعوت ذو العشیرہ میں جو لا الہ الا اللہ کہا گیا، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی، مکمل کہاں ہوئی؟ علی ولی اللہ پہ مکمل ہوئی۔ یہ غدیر میں جو انتظام کیا گیا، اب ذرا اس آیت کو سامنے رکھو، وہ آیت کو سامنے رکھو۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دے، رسالت ربک، اپنے رب کی طرف سے رسالت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی الفاظ آیت کے کیوں بنے؟ تو کہا ذرا دعوت ذو العشیرہ کی طرف دھیان تو کر، یہی الفاظ تو ابو طالب نے کہے تھے، قم یا سیدی بلغ رسالت ربک۔ یہی الفاظ تو جناب ابو طالب نے کہے تھے دعوت ذو العشیرہ میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ قرآن کا حصہ بنا دے، اللہ قرآن کا حصہ بنا دے، حالانکہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، یہ کون کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ جس نبی کو کہہ رہا ہے اے رسول، اسی نبی کے لیے اللہ کہتا ہے اے مزمل والے، اے مدثر والے، اے علم نشرح کے سینے والے، اے رحمت للعالمین، اے سونے محمد، اے والضحیٰ کے چہرے والے، اے واللیل کی زلفیں والے۔ میں پوچھتا ہوں اے اللہ، آج مزمل نہیں کہہ رہا، آج مدثر نہیں کہہ رہا، آج والضحیٰ نہیں کہہ رہا، آج علم نشر اللہ کا صدرک نہیں کہہ رہا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا الفاظ تو وہی بھی ہیں، آج رسول کیوں کہا؟ کہ دعوت ذو العشیرہ میں جو مجھ پہ قرض تھا ابو طالب کا، اسی قرض کو تو ادا کر رہا۔ اللہ کہہ سکتا تھا یا ایھا المزمل بلغ رسالت ربک، اے مزمل کی چادر والے، اے مدثر کی چادر والے، اے علم نشرح کے سینے والے، یہ پیغام پہنچا دے۔ کہہ سکتا تھا اللہ، کیوں نہیں کہا مزمل؟ دین سمجھو دین کیا ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا میں لا الہ الا اللہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ لا الہ کا آغاز جو ہے، اس کی ابتدا میں جناب ابو طالب کی محنت شامل ہے، جناب ابو طالب کی کوشش شامل ہے، جناب ابو طالب کا ورک شامل ہے، جناب ابو طالب کی محنت شامل ہے۔ تو پھر مجھے اتنا بتاؤ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، ابو طالب کا احسان کیوں بھول جاتے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے اور ابو طالب کا احسان بھی بھول رہے ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اب یہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت رسول کیا ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز
مجھے بتائیں یہ اطاعت رسول ہے یا اطاعت الہی ہے؟ اطاعت الہی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی اطاعت، حج کرتے ہیں اللہ کی اطاعت، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کی اطاعت، یہ اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں اطاعت اللہ کی ہے رسول کی نہیں۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ یہ جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ آیا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ نماز پڑھ؟ وہ آیا ہے تیرے پاس؟ اب روزہ اللہ کی اطاعت ہے، تیرے پاس آیا ہے روزہ رکھ، زکوٰۃ اللہ کی اطاعت ہے، تیرے پاس آیا زکوٰۃ دے، حج اللہ کی اطاعت ہے، تیرے پاس آیا حج کر، آیا نہیں آیا نا؟ آیا کون؟ بتایا کس نے؟ یہ جس نے بتایا اسی کو رسول کہا گیا۔ اب بتانے والا رسول ہے، نماز پڑھ یہ رسول نے بتایا اور پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ رسول نے رکھ کے دکھایا، رسول نے کہا زکوٰۃ دے، رسول نے کہا حج کر۔ اس کا مقصد ہے نظر تجھے رسول آیا ہے تو رسول کے کہنے پہ جو کرو گے وہ اطاعت الہی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے معذرت کے ساتھ اتنا تو بتا دو، جب رسول کے کہنے پہ نماز پڑھو تو اطاعت الہی بن جاتا ہے، رسول کے کہنے پہ روزہ رکھو اطاعت الہی بن جاتا ہے، رسول کے کہنے پہ حج کرو اطاعت الہی بن جاتا ہے۔ تو پھر مجھے اتنا بتا، سر پہ قرآن رکھ کے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں کیا اسی رسول نے نہیں کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ اب علی کی ولایت بیان کرنا اور علی ولی اللہ پڑھنا یہ اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول ہی اطاعت الہی۔ غدیر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا، رسول کے قول اور فعل کا نام دین ہے، رسول کے قول اور فعل کا نام اسلام ہے۔ تو جب رسول کے قول اور فعل کا نام اسلام ہے، نماز تم نے رسول کی زبان سے لی، رسول نے کہا نماز پڑھو، تم نے نماز لے لی، رسول اللہ نے پڑھ کے دکھائی، تم نے رسول اللہ کا عمل دیکھا۔ نماز کے لیے رسول کے عمل کو دیکھتے ہو، نماز کے لیے رسول کے عمل کو دیکھ رہے ہو، روزے کے لیے رسول کے عمل کو دیکھ رہے ہو، حج کیوں کرتے ہو جی رسول نے کیا، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو جی رسول نے دی، نماز کیوں پڑھ رہے ہو جی رسول نے پڑھی۔ اس کا مقصد ہے جتنا کام دین میں لے رہے ہو تمہارے پاس صرف رسول 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 رسول، تو پھر یہ غدیر میں آ کے قانون کیوں بدل گیا؟ اگر رسول تمہیں مکے میں نماز دے تم لے رہے ہو، رسول تمہیں مدینے میں روزہ دے لے رہے ہو، رسول مکے میں تمہارے ساتھ حج کرے حج لے رہے ہو، تو جو رسول کر رہے اسی کا نام اطاعت خدا ہے۔ تو اسی رسول نے میدان میں کہا تھا نا جس کا میں مولا۔ اب اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے یا علی کی ولایت کو نہیں مان رہا تو نقصان علی کا نہیں کر رہا، نقصان اپنے ایمان کا کر رہا، نقصان اپنے ایمان کا کر رہا ہے، ایمان کا کر رہا ہے۔ مجھ سے ایک بندہ ملا، مجھے کہنے لگا جی جنت میں جانے کے لیے علی ولی اللہ ضروری ہے؟ سوال ہے، اس کا حق بنتا ہے، میرا کام ہے جواب دینا۔ میں نے کہا جی بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، بغیر علی ولی اللہ کے بندہ نہیں جائے گا جنت میں۔ میں نے کہا جی نہیں جائے گا۔ کہنے لگا دلیل دو۔ میں نے کہا اگر تو کہتا ہے نا علی ولی اللہ کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں تو پھر غدیر سے پہلے مرتا۔
غلط کہا میں نے؟ غدیر سے پہلے مر جاتا، چونکہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، تو جب اطاعت رسول اطاعت خدا ہے تو پھر اسی رسول نے کہا جس کا میں مولا۔ یہ جناب حضرت ابو ذر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، فرمایا نا۔ دیکھیں میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں سنی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں، سنی درس سے پڑھ کے آیا ہوں، سنی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ اب اس کے بعد فیصلہ کرنا سنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ سنی ہوتا کون ہے۔ یہ سنی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، جناب حضرت ابو ذر کو جو رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ کس نے فرمایا؟ پاک رسول نے فرمایا۔ یہ اسی نے فرمایا جس نے کہا اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، مان لیا نا، مان لیا نا۔ اسی رسول نے کہا کہ جنت ہے، مان لیا نا جنت ہے۔ مولوی نے جنت تکی ہے تو جدو مولوی نہیں تکی تو پیچھے لگ کے کیوں جاندے ہو؟ مولوی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا، تو پھر مولوی کی نہ سن، مولا کی سن۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر کے متعلق کہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، یہ کس مقام پہ فرمایا؟ میں جگہ بتانے لگا ہوں، عقیدہ لے کے جانا، میرے حق میں دعا کر دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آیا ہوں، میں آپ کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اس پیغام کو آپ لے گئے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ حضرت ابو ذر کو رسول کونین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنتوں کے متعلق باتیں تم کرتے ہو، اسی محمد نے کہا ابو ذر آذان دو۔ اب ابو ذر آذان دے رہے ہیں، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ رسول کونین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ، کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ رسول اللہ نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، کوئی شک نہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ابو ذر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول اللہ نے کہا ایسا ہی بات ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد ابو ذر نے کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ ادھر جب کہا علی ولی اللہ، محمد مصطفیٰ نے کہا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ نہیں انج نہیں، مزہ نہیں ہے۔ اچھا نعرہ حیدری، دوویں ہاتھ چاہ کے حیدری۔ اب معذرت کے ساتھ ہم اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، یہ لوگوں کو جو تم نبی پاک کی سنتوں کی دعوتیں دے رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، نبی کی سنت پہ جو عمل کرتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں، یہ رسول اللہ کا خود فرمان ہے کہ جب حضرت ابو ذر نے آذان میں علی ولی اللہ کہا، نبیوں کے نبی نے بانی شریعت جو تھے انہوں نے اسی وقت کہا ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ اس کا مقصد ہے جو آذان میں علی ولی اللہ کی گواہی دے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور جو اس کو دہشت گردی کہے اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جو اطاعت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اطاعت رسول کر رہے ہیں، انہیں لبیک یا حسین سے بڑی چڑ ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اپنے برادران اہل سنت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی لبیک یا حسین کہتا ہے
تم فوراً کہہ دیتے ہو لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم لبیک یا رسول اللہ تمہارے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہیں، تم بھی لبیک یا رسول اللہ کہو، ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہو، لیکن ایک کام تو کرو نا۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حاضر بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے موجود ہو، تو پھر فیصلہ کرنا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں سامنے ہوں۔ تو جب تو رسول کے سامنے جائے گا نا، تو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوائے حسین کو کسی اور کو نہیں دیکھے۔ لبیک یا حسین، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں لبیک یا حسین کہ رسول اللہ کے کندھوں پر سوائے حسین کے کوئی دوسرا نہیں، رسول اللہ کے کندھوں پر سوائے حسین کے کوئی دوسرا نہیں۔ یار مجھے بتاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کی آیت ہے نا، آیت ہے نا، آیت ہے۔ اہل سنت بھائی کے میں قرآن گھر میں ہے، شیعوں کے گھر میں بھی ہے، اہل حدیث کے گھر میں بھی ہے، دیوبندیوں کے گھر میں بھی ہے۔ اس میں آیت ہے کہ رسول عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کرام عالمین میں نہیں ہے نا؟ تو پھر رسول ان کے لیے بھی رحمت ہے نا، رحمت ہے نا ان کے لیے بھی۔ تو کیا صحابہ کے بیٹے نہیں ہوتے تھے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، صحابہ کرام کے بھی تو بیٹے ہوتے تھے نا، ہوتے تھے نا۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دے نبی کونین نے کسی صحابی کے بیٹے کو اٹھایا ہو، دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کسی صحابی کے بیٹے کو اٹھایا ہو؟ میں تجھے بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، نبی کونین رحمت للعالمین کا باوفا صحابی، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ تم لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہو۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں، تیری چلاکیوں کا بھی جانتے ہیں۔ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن حد میں، قانون ہے۔ صحابی اگر عرش پہ پہنچ جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، صحابی اگر عرش پہ پہنچ جائے پھر بھی نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بیٹھا رہے پھر بھی بیٹا محمد کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ تو بھائی اطاعت رسول کی بات کرو، اطاعت رسول میں ہی اطاعت خدا ہے۔ تو پھر اطاعت رسول کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ تم بھول گئے جب حسنین کریمین تشریف لائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ لوگوں کے پاس سواریاں ہیں؟ یار دیکھو تو صحیح، اسلام کیا ہے؟ اسلام کا حلیہ تم نے بگاڑ دیا۔ کیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے؟ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، کنز الامال والے نے لکھا ہے، جنابی المودہ والے نے لکھا ہے، تفسیر در منصور نے لکھا ہے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھو، خلفاء کو دیکھو، یہ سارے کا سارا جو اسلام کی تاریخ ہے، کتابیں ہیں، علماء اہل سنت کی کتابوں کو کھولو۔ حسنین کریمین تشریف لائے، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ، جس کے لیے کل کائنات نوکر ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، جس کے لیے ہر کائنات رکی ہوئی ہے، جس کے لیے ہر کائنات سناٹے میں ہے۔ اسی محمد مصطفیٰ نے حسنین کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ کیا ہوا اگر تمہارے پاس سواریاں نہیں، میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ بنے کسی کے لیے نبی سواری؟ آج 7 سفر ہے، تیرا 7واں امام، آج اس کی آمد ہے، ولادت ہے، خوشی بھی ہے امام کے آنے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خوشی اور غم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر خوشی دب جاتی ہے، غم بڑھ جاتا ہے۔
آل محمد کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضائل، ایک ہے مصائب۔ فضائل وہ ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے، فضائل وہ ہیں جو اللہ نے انہیں دیے، مصائب وہ ہیں جو امت نے دیے۔ میں نے پڑھ دیا نا، تو نے سن لیا۔ مجھے کسی بھائی نے دکھایا، کوئی پوسٹ چڑھی ہوئی تھی نیٹ پہ نا، پوسٹ چڑھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس پوسٹ کو پڑھا نا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ لکھا تھا بروز محشر قیامت کے دن ایک اور قیامت آ جائے گی اگر جناب سکینہ نے اپنا حق مانگ لیا۔ قیامت کے دن قیامت پر قیامت آ جائے گی اگر جناب سکینہ نے صرف اتنا کہا، اللہ بتا میرا جرم کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا سخت پڑھتے ہو، پڑھ کے ذاکر چلا جاتا ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ظالموں نے مارا ہی اتنا ہے، ہم سخت نہیں پڑھتے۔ پڑھ دو روایت، جاؤ شیعہ سنی تشریف فرماؤ، کتابیں کھولنا، مجھے کتابوں میں پڑھ کے دکھانا 4 سالہ تھی حسین کی بیٹی، ایسے ہی ہے نا۔ 18 سالہ تھی محمد کی بیٹی فاطمہ، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، دونوں کا نام فاطمہ تھا۔ یہ 4 سالہ تھی جسے حسین سکینہ سکینہ کہتے تھے۔ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ حسین سکینہ کیوں کہتے تھے، حالانکہ نام تو فاطمہ تھا نا۔ بعد میں مجھے پتا چلا، علماء ربانیین کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے لکھا، علماء مقاتل نے انہوں نے لکھا ہے وجہ اصل میں یہ تھی کہ حسین کربلا میں فاطمہ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ اگر فاطمہ کہتے تو مسلمان زیادہ مارتے۔ سخت پڑھتے، پڑھ دو روایت، پڑھ دو روایت، جا میں تجھ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ 4 سالہ زخمی ہو سکتی ہے، بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آئی ہے نا، میرا سلام ہو شریکت الحسین پر، علی کی اس بیٹی پر، اور میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں مسلمانوں نے رسیاں باندھی۔ اب مسلمان جا کے گھر میں سوچنا، شیعہ سنی بیٹھے ہو اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے، یہ رسیاں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، 1 لمحے کے لیے بھی اگر رسیاں باندھی گئی تو اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے اتنا سوچنا، کیا علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے لائق تھے؟ میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں مسلمانوں نے رسیاں باندھی، بندے ہاتھوں کے ساتھ جب آئی ہے نا بھیا کے لاشے پہ 7 حصوں میں حسین کا لاشا تقسیم تھا، اور آس پاس دیکھ کے صرف اتنا جملہ کہا، انت الحسین، اور مدینے والا حسین تو ہے، نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے، نانا محمد کے مہر نبوت سے کھیلنے والا حسین تو ہے۔ اس کے بعد کہا، بھیا جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، لیکن میری مجبوری، امت نے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی ہے، اتنا کہنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سخت پڑھتے ہو، اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دینا، جملہ چھپا نہیں سکتا۔ علی کی بیٹی بدے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے لاشے پہ بیٹھی، اپنی مرضی سے تھی، اٹھی شمر کی مرضی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ تمہارے اپنے پنجاب کی ایک بات سنانے لگا ہوں۔ ایک شخص کے قتل ہو گیا، جب وہ پیشی پہ جا رہا تھا نا جج کے سامنے، لوگ آئے، لوگوں نے آ کے اس سے پوچھا، بتا تو نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا چھوڑو یار، میرا اپنا معاملہ ہے۔
کہ صرف اتنا بتا دے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کہ دشمنی نہیں تھی۔ قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے صرف اس لیے قتل کیا، کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ جس کو میں نے قتل کیا ہے نا، اس نے مجھے اس وقت گالی دی جب میری بیٹی میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پڑھ دیا یار، تیرے چوتھے معصوم کا فرمان ہے، ہمارے مسائب میں شرم کر کے نہ رویا کرو، ہمارے مسائب میں اگر رونا نہ آئے اپنی مصیبت یاد کر لیا کرو، ہم پھر بھی تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ میں نے پڑھ دیا ہے نا، اس نے کہا میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ جس وقت اس نے مجھے گالی دی ہے نا، میری چھوٹی بیٹی کھڑی تھی۔ تو پھر آج سر پہ قرآن رکھ کے کربلا چلتے ہیں۔ او میرے سنی بھائی، کربلا میں جا کے دیکھ لے کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا، 4 سالہ معصومہ قریب کھڑی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار۔ یہ ظالم ضرب بھی مارتا تھا، جناب سکینہ کو تماچے بھی مارتا تھا، رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میں کھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ